جب حضرت آدم علیہ السلام نے اماں حوا کے قائل کرنے پر ممنوعہ جنتی پھل کھا لیا تو اس کا لقمہ ابھی تک پیٹ تک نہ پہنچا تھا کہ جنتی لباس اتار دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے بڑھ کر سر سے تاج عزت مبارک اتار لیا، پھر میکائیل علیہ السلام نے پیشانی سے نشان وقار بھی اتار لیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فی الفور ان کی خدمت سے ہٹا لیا گیا اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ ان دونوں کو میرے قرب و جوار سے نکال دیا جائے۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے جو خود کو بارہا نہ دیکھا تو فرط ندامت سے بھاگنے لگے۔ جس درخت کے پاس چھپنے کے لیے وہ جاتے وہ ان سے الگ ہو جاتا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام کے بال اناب کے درخت کی شاخوں میں الجھ گئے۔ آپ علیہ السلام کے دل میں فوراً خیال آیا کہ میں عذاب الہی میں جکڑا گیا ہوں، تو آپ علیہ السلام نے درخت سے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دے، لیکن درخت نے کہا مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اگر میں خلاف ورزی کروں گا تو میری کیفیت بھی آپ کی طرح ہی ہوگی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی زبان مبارک سے الأما کے الفاظ جاری ہوئے۔ پھر خطاب باری تعالیٰ ہوا کہ اے آدم علیہ السلام، مجھ سے بھاگ کر جانا چاہتے ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے سر جھکا لیا اور کہا یا رب العالمین، میں تو اس سے بھاگتا نہیں ہوں بلکہ شرم و ندامت کی وجہ سے چھپنا چاہتا ہوں۔ پھر ارشاد ہوا اے آدم علیہ السلام، کس جگہ ہو؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ مالک، میں درخت اناب کے نیچے برہنگی کی حالت میں اسیر ہوں اور درخت کی شاخوں نے مجھے روک رکھا ہے۔ اور آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مالک، اب تو میرا حال نہیں پوچھتا اور نہ ہی مجھ پر ترس کرتا ہے۔ تو فرمان خداوند ہوا اے آدم علیہ السلام، تمہاری پریشانی تمہارے اعمال کی وجہ سے ہی ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے تاکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو جنت سے نکال دیں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے ستر پوشی کے لیے جنت کے درختوں سے پتے طلب کیے، مگر سب درختوں نے پتے دینے سے انکار کر دیا سوائے درخت انجیر کے، اور بعض روایات میں زیتون اور کھجور کا بھی لکھا گیا ہے۔ خیر، پھر اللہ تعالی حضرت حوا سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ اے حوا، کیا سبب ہے کہ تم خود بھی گمراہ ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ورگلایا، یعنی اپنے اور آدم علیہ السلام کی برہنگی کا سبب بنی؟ تو حضرت حوا نے عرض کیا کہ یا رب العالمین، یہ بات میرے تصور میں بھی نہ تھی کہ کوئی تیرے نام کی جھوٹی قسم بھی کھا لے گا، یعنی شیطان نے جھوٹی قسم کھا کر ان دونوں کو قائل کیا تھا۔ مختصر یہ کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کے سر مبارک کو درخت سے آزاد کراؤ۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو یقین ہو چلا کہ عذاب الہی سے رہائی ممکن نہیں، تو عرض کیا کہ اے میرے مالک، تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، اگر تو اپنی روح میرے اندر نہ پھونکتا اور تو ملائک کو میرے لیے سجدے کا حکم بھی نہ دیتا اور نہ ہی مجھے بہشت سے سکونت دیتا، یا الہی، تمام اعزازات جو تو نے مجھے عنایت فرمائے ہیں ایک لغزش پر جو مجھ سے بلا قصد صادر ہوئی ہے، تو ان اعزازات کو ضائع نہ فرما اور اس سعادت سے مجھے محروم نہ فرما۔ تو پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام کی التجا کا کوئی جواب نہ آیا اور ارشاد ہوا میرے بندے کو لے جاؤ۔ تو فرشتوں نے آگے بڑھ کر حضرت آدم علیہ السلام کو پکڑنا چاہا تو آپ علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پکڑ لیا اور عرض کی کہ اے مالک، اب بھی میں تیری جدائی کی تاب نہیں رکھتا اور تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے، تیرے بغیر مجھے سکون و قرار نہ آئے گا، اور اے خداوند، مجھ پر رحم فرما۔ اس عرض داشت پر بھی صرف اتنا حکم ہوا کہ میرے بندے کو لے جاؤ۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام ایک درخت کو پکڑ لیا اور عرض کرنے لگے مولا، کیا تو نے یہ وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ تیری نسل کو آگے بڑھاؤں گا اور ان میں سے رسول اور انبیاء علیہ السلام کو منتخب فرماؤں گا، جن میں سے حضرت ادریس علیہ السلام کو مقام اعلیٰ عطا کروں گا اور نوح علیہ السلام کو طوفان میں کشتی کے ذریعے نجات دلاؤں گا، یا اللہ انہی کی وجہ سے مجھ پر رحم و بخشش فرما۔ پھر بھی سنوائی نہ ہوئی اور حکم ہوا کہ میرے بندے کو لے جاؤ۔ تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا بازو پکڑ لیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کو مضبوطی سے تھام لیا اور التجا کی کہ الہی، تو نے فرمایا تھا کہ ایک پیغمبر تیری نسل سے پیدا کروں گا اور اسے منصب خلعت پر سرفراز کروں گا اور اس کے فرزند کو ذبیح بناؤں گا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو معبوس فرماؤں گا اور اسے ہم کلامی کا شرف بخشوں گا، یا اللہ انہی کی وجہ سے مجھ پر رحم فرما اور میری غریبی پر بخشش فرما۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ میرے بندے کو لے جاؤ۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام
نے عرض کیا کہ اے مالک، تیرا ایک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم النبیین ہے، جن کو تو اپنا حبیب بنائے گا اور تمام مخلوق پر فضیلت عطا فرمائے گا۔ یا الہی، اسی ذات مقدس کے واسطے مجھ پر رحم فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے بندے کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، کیونکہ اب وہ میری بارگاہ میں ایسے شافی کو لایا ہے کہ اس کی برکت سے جو کچھ طلب کرے گا وہ پائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، ہم نے سرزمین پر تمہیں اس لیے تخلیق فرمایا ہے تاکہ زمین کی خلافت و امارت اور اس کو آباد کرنے کی ذمہ داری تمہارے سپرد کریں، لہٰذا تم جاؤ اور وہاں اقامت گزیں ہو۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ مالک، کیا مجھے دوبارہ بہشت میں داخلے کی اجازت ملے گی؟ تو قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا اور انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا، اور ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اب تمہارے لیے زمین میں ہی معینہ مدت تک جائے قرار ہے اور نفع اٹھانا مقدر کر دیا گیا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے عاجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لیے، بس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ پھر ہم نے فرمایا کہ تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ غم، اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہی جہنمی ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سوال کا جواب ارشاد فرمایا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں حضرت آدم علیہ السلام روانہ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہاں جہاں آپ پیدا ہوئے تھے، یعنی مٹی میں۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا عارضی یا مستقل؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ بات میرے علم میں نہیں ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ وہاں میرا رفیق تنہائی کون ہوگا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی جس کے کہنے پہ آپ نے پھل توڑ کر کھایا تھا، یعنی حضرت حوا۔ پھر یہ قافلہ یک کے بعد دیگر زمین پر اترا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ اور طائف کے درمیان دہنا کے مقام پر اتارا گیا، اور ابن ابی حاتم اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حضرت حوا کو شہر جدہ میں اور ابلیس کو بصرہ میں اور سانپ کو اصفہان میں اتارا گیا تھا۔ بہرحال جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو چھوڑ کر واپس چلے گئے تو آپ علیہ السلام نے کثرت سے گریہ۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام 100 سال تک روتے رہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے زمین کے تمام جانوروں کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کی عیادت کرو۔ تو جب تمام جانور آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام گردن مبارک جھکا کر گریہ زاری میں مصروف تھے۔ تو یہ حال دیکھ کر تمام جانور متنفر ہو کر واپس چلے گئے کہ کہیں ہم بھی ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب الہی میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ زاری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر رحم فرمایا اور آپ کو معافی عطا فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ان کے جسم مبارک پر جنتی درختوں کے پتے لپٹے ہوئے تھے جو ان کی ستر پوشی کر رہے تھے، اور دنیا کی ہوا کی وجہ سے وہ پتے خشک ہو گئے اور ملک ہند میں چاروں طرف پھیل گئے، اور ان خشک پتوں کے اثرات دنیا کے تمام درختوں اور پتوں میں اثر انداز ہو گئے، اور ان کا اثر قیامت تک باقی رہے گا، جس سے مختلف قسم کی خوشبوئیں جیسا کہ مشک، عنبر و عود آتی رہیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے جو کھانا تناول فرمایا وہ گندم کا دانہ تھا، اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں جو پہلا لباس پہنا تھا وہ بھیڑ کی اون کا تھا۔ آپ علیہ السلام نے بھیڑ کی اون کو کاٹا اور اسے کاتا اور اپنے لیے ایک جبہ تیار کیا، اور حضرت حوا کے لیے قمیض اور چادر تیار کی۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ان کے ذکر خیر کے سبب ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔